خود عوام پہ ہی سختیاں شروع کر دی جاتی ہیں، چیک پوسٹوں پہ سختیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ ان کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، باہر سے پڑھا کر لاتے ہیں، اور 79 سال سے یہی طبقہ پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، لیکن یہ پڑھا لکھا طبقہ قوم کو جاہل بنا رہا ہے۔ یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، چاہے جرنیل ہو یا بیوروکریٹ ہو، جاگیردار ہو، وڈیرے اور خان اور سردار، یہ ان کا جو کنسورشیم ہے، یہ کمپنیوں کا جو اشتراک ہے، ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان نہیں چلا سکے، یہ اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکے، یہ غریبوں کو حقوق نہیں دے سکے، یہ تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں پہنچا سکے۔ ہاں، یہ لوگوں کو لڑوانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے عوام سے میری درخواست ہے کہ دوبارہ کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پولیٹیکل ایفرٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کے نام پر کیا مذاق کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن جب ہم ان کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی بہن ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی ہوتی ہے، اور اگر ان کو نمائندگی مل جاتی ہے تو ریزرو سیٹ بھی اپنے خاندان میں بانٹ دیتے ہیں۔ یا پھر اب تو ایک اور نیا فیشن آیا ہے کہ آپ کارکن خوار ہوتا رہے، دھکے کھاتا رہے، زندہ باد مرد آباد کرتا رہے، اور انتخاب کا جب موقع آتا ہے تو پارٹی ہو چاہے مسٹر ہو یا مولانا ہو، دیکھتے ہیں کروڑ پتی کون ہے، ارب پتی کون ہے، کھرب پتی کون ہے، چاہے زمین پر قبضہ کرنے والا ہو یا منشیات کا دھندا کرنے والا ہو یا اسمگلنگ کرنے والا ہو، کوئی نہیں دیکھتا کہ کریکٹر کیا ہے۔ دولت دیکھ کر ٹکٹ دے دیتے ہیں، اور پھر یہ دولت مند لوگ آ کر ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں۔ پھر ان ایسی پارٹیوں کو کب تک چومتے رہیں گے، کب تک ان کے آگے جھکتے رہیں گے کہ جو موقع آئے تو پھر وہ جمہوریت اس طرح شبخون کرے، اور جب کوئی مشکل آئے تو لوگوں سے کہے کہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دو، آئین کا تحفظ کرنے کی تحریک بناتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو گورنر بھی خود ہوتے ہیں اور گھر کے سارے لوگوں میں سارے عہدے بانٹ دیتے ہیں۔ قوم سے کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو جو آپ حکومت میں آ کر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ورکر کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جمہوریت کا تحفظ نہیں کر سکتا جو اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتا، جو اپنے خاندان کی اجارہ داری کو قائم کرتا ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی الحمدللہ جمہوری جماعت ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، جماعت اسلامی کا امیر مجھے بنا دیا گیا ہے، یہ بلوچ عبدالجاد الرحمان بلوچ ہے، یہ عام آدمی ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے، یہ جماعت اسلامی کا بلوچستان کا امیر ہے، آپ کی نمائندگی اسمبلی میں کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ اسی طرح سے ہیں، اسی لیے ہم عام آدمی کا درد محسوس کرتے ہیں۔ جب پیٹرول کی قیمت کی بات آتی ہے، وہ لوگ جنہیں کبھی واسطہ ہی نہ پڑا ہو کہ ان کے بچے پیٹرول کے لیے دھکے کھاتے ہوں، تو وہ کیا جانے کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کا حصول کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم اور بچوں کی فیس کبھی کوئی پرابلم ہی نہ ہوتی ہو، انہیں کیا معلوم تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ کیسے جمہوریت کو آگے لا سکتے ہیں، کیسے عوام کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو بسر کرتے ہیں، ہمارے بچے ان سارے مسائل کو جھیلتے ہیں، ہم سب عام لوگوں کی طرح تمام تر مشکلات سے گزرتے ہیں، تو ہمیں عام آدمی کا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اس لیے ان عام لوگوں کا اور ان لوگوں کا اگر اجتہاد ہو جائے اور سب مل کر اس نظام کے خلاف جد و جہد کریں تو پھر کوئی آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے، جماعت اسلامی دینی تحریک ہے، لیکن ہم دین کو کسی فرقے اور مسلک کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتے لوگوں کو۔ ہم اس دین کو فروخت نہیں کرتے کہ ایک نعرہ اٹھائیں، سودے بازی کریں اور پھر بیٹھ جائیں، پھر نعرہ اٹھائیں، سودے بازی کریں، پھر بیٹھ جائیں۔ جماعت اسلامی یہ نہیں کرتی، اصول پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم دین کو ایک نظام سمجھتے ہیں جس میں عدالت بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قانون بھی ہے، صحت کی سہولتیں بھی ہیں، اور تمدن کا ارتقاء بھی ہے، تعمیر بھی ہے۔ جو ہمارا دین ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا دین کبھی بھی دنیا کے معاملات سے نابلد نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ہم اس دین کے ترجمان ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، سب کو متحد کرتا ہے اور ایک نبی کا امتی بناتا ہے۔ اس لیے ہم اس دین کو نظام سمجھتے ہیں، اور اس دین کے نظام کی بنیاد عدل پر ہے اور مشاورت پر ہے۔ عدل کا نظام ہوگا تو پھر سب کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ملک میں جو عدالتی سسٹم ہے، میں پوچھوں اگر آپ سے کہ کیا آپ پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ تو کوئی ایک آدمی بھی ہے جو مطمئن ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو زور سے اپنے ہاتھوں کو ہلا دیں۔ کیا آپ پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے تھانہ کچہری کے نظام سے مطمئن ہیں؟ کیا پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ کیا پاکستان میں لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع برابر ہیں؟ کیا صحت کی سہولتیں برابر ہیں؟ پورا نظام گل سڑ گیا ہے۔ اب اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کی جو شکل بھی ہو، مل کر جد و جہد شروع کی جائے اور اپنے حصے کا کام کیا جائے، چراغ سے چراغ جلایا جائے۔ اس لیے نظام کی تبدیلی کی تحریک یہ ذرا لمبی تحریک ہوتی ہے۔ اس میں ایسے نعرے نہیں ہوتے جس میں لوگ جذباتی ہو کر کسی کو زندہ باد کہیں، مردہ باد کہیں، ساتھ دیں۔ اس میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی، اس میں لوگ ذات کے اسیر نہیں بلکہ اصول کی بنیاد پر لیڈرشپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے یہ قوم پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ مسلک پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ ایک سنجیدہ تحریک ہوتی ہے۔ لیکن اس میں تمام تر جذباتی حوالے بھی موجود ہیں، مظلوموں کی داد رسی کے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، جماعت اسلامی سب کو جوڑتی ہے، جماعت اسلامی میں ہر سطح پر شرائعیت کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں حصے دار بنیں گے انشاءاللہ یہ اور طاقتور بنے گی۔ اور یہ بھی بات ہے، جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو یہ کامیابی نعیم الرحمن کی، ہدایت الرحمن کی کامیابی نہیں ہوگی۔ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ہم تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ سے نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ سپورٹ مانگتے ہیں، ہم تو آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ حق کی خاطر کھڑے ہوں، سچ کی خاطر کھڑے ہوں۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ جو نظام ہے، جو عدل اور انصاف کا، اسلام کا نظام، یہی غالب ہوگا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کتنی دیر لگا رہے ہیں۔ جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے، جتنا آپ تاخیر کریں گے اتنا تعلیم سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو فیصلہ آپ کو بعد میں کرنا ہے وہ آج کیجئے اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیے۔ سب آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم تو اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لورالائی میں ہم نے جو بنو قابل کا ٹیسٹ کیا، ہزاروں بچے تھے، بے شمار بچیاں تھیں اور ان کے چہروں پر امیدیں تھیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ ان کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یوب میں بھی انشاءاللہ ان قریب یہ آئی ٹی کا پروگرام بنو قابل لانچ کریں گے، اسی طرح اس پورے ریجن میں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے پورا پاکستان جڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے چاہے وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کے پی میں، چاہے وہ سندھ میں ہوں یا بلوچستان میں، کہ ہر صوبے کو الگ الگ کر کے اور اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے، لوگ اسی میں الجھتے چلے جائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کیوں آپ صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں؟ پورا پاکستان آپ کا ہے، پورا پاکستان آپ کا ہے، کیوں اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں؟ پورا پاکستان میں آپ انشاءاللہ حق حکمرانی رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ہم کہیں کہ ہمیں ہمارے خطے کی حکمرانی دے دو؟ انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہدایت الرحمن جب ایک قافلہ لے کر چلا تھا، انہی خطے سے گزرتا ہوا ڈی جی خان پہنچا تھا، ملتان پہنچا تھا، تو یہ جماعت اسلامی ہے جس نے ان بلوچوں کو اور بلوچستان کے ان عوام کو اپنے سر پر بٹھایا۔ کارکنوں نے ان کا استقبال کیا، عوام نے ان کو پانی پلایا، ان کے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور ان کی عزت کی، اس لیے کہ ہم بلوچستان کو اپنی جان کی طرح سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں ہم اس کی۔ اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی نعرے بازی کریں اور لوگوں کو تقسیم کریں۔ ہم سندھ کے عوام کی بھی بات کریں گے، بلوچستان کی بھی، پنجاب کی بھی، خیبر پختونخوا کی بھی، گلگت بلتستان کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی۔ ہم تو مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، ہم تو فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم صرف یہی نہیں کہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم تو اگر وینزویلا پر ٹرمپ دہشت گردی کرتا ہے تو وینزویلا کے عوام کی بھی بات کرتے ہیں، ہم مظلوم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم باضمیر لوگوں کا اتحاد چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں،
آئے وقت آ گیا ہے کہ مل کر اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں. ایک پورا چارٹر ہم نے بنایا ہے کہ کون کون سی خدمت کے کام کرنے ہیں، یہ سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے بڑی خدمت سیاسی خدمت ہوتی ہے. وہ سیاسی خدمت نہیں جو آپ کے نام نہاد نمائندے کرتے ہیں، وہ سیاست کو بدنام کرتے ہیں. سیاست تو عبادت ہوتی ہے. سیاست انبیاء کا کام ہے. اس معتبر چیز کو دولت سے، دھوکے سے، فراڈ سے اور کرپشن سے لوگوں نے بدنام کر دیا ہے. سیاست یرغمال ہے. اس سیاست کو آزاد کرائیں گے، ان سے بھی کرائیں گے، ان کے سرپرستوں سے بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جماعت اسلامی آپ کے ساتھ موجود ہے. ممبر بھی بنیے، ساتھ بھی دیجئے، آگے بھی بڑھیے، اور انشاءاللہ جو بھی لائے عمل مولانا ہدایت الرحمان آئندہ دیں گے اس کے مطابق ہم بلوچستان میں بھی اپنی اس تحریک کو لے کر چلیں گے، اور پورے پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھائیں گے. پیٹرول کی جو قیمتیں اس وقت ہو گئی ہیں اور جس طرح لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بجلی جتنی مہنگی ہو گئی ہے اور جو دستیاب ہی نہیں ہے، 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا. عید کے بعد انشاءاللہ میں پورے ملک میں ہڑتال کی کال دوں گا. آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں ساتھ دیں گے؟ یہ سارے بازار شیرانی کے اور جوب کے بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انہوں نے تو ویسے ہی ہمارے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں. میں یہ ضرور اس موقع پر چلتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بارڈر بند کیا ہوا ہے چمن کا، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو قبائل ہیں ان کے مشران کو بٹھایا جائے اور تاجران کو بٹھایا جائے، اور ایک بڑا وسیع تر معاہدہ کیا جائے، اور ایک زون تشکیل دیا جائے کہ جس میں لا اینڈ آرڈر کی تمام تر ذمہ داری یہ قبائل اور مشران قبول کریں اور انہیں بااختیار بنایا جائے. تو اس کے نتیجے میں یہ پورا بارڈر صرف بلوچستان کا ہی نہیں بلکہ جو خیبر پختونخوا کا اور قبائل کا بارڈر ہے وہ بھی ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور تجارت آگے بڑھ سکتی ہے. یہ کیا تماشا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار غریبوں کا جس سے وابستہ ہے وہ بارڈر بند ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بارڈر کھلتا بھی ہے، لیکن یہ کھلتا ہے چند لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. رات کے اندھیروں میں ٹرک آ جاتے ہیں، دن کی روشنی میں غریبوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. یہ دو رنگی کا نظام نہیں چلے گا. میں ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں، میں فوج کے لوگوں سے بھی اور حکومت بلوچستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس چمن بارڈر کو کھولا بھی جائے اور اس کا پورا نظام بھی وضع کیا جائے. راہداری کا ایک سسٹم متعین کیا جائے اور اس سسٹم کے تحت کاروبار کو کیا جائے. اسی طرح سے جو ایران کا بارڈر ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ اسمگلنگ پر آپ ایف سی کو بھی پیسے دیں، چوکیوں میں بھی پیسے دیں، دہشت گردوں کو بھی پیسے دیں، اور ان سب پیسوں کے نتیجے میں اپنا کاروبار کریں، لیکن جائز طریقے سے آپ کاروبار نہ کر سکیں. اس کو ریگولرائز کیا جائے اور اس بارڈر کو بھی کھولا جائے. اسی طرح سے ایران سے باقاعدہ پیٹرولیم کی تجارت ہونی چاہیے، اور پاک ایران گیس پائپ لائن فوری طور پر پاکستان مکمل کرے. اس سے پورے پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے مسائل بھی حل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ لورالائی کے پاس ہرنائی اور مختلف جگہوں پہ مختلف ٹرک جلائے جا رہے ہیں. وہ ٹرک کے جس میں کوئلہ ہوتا ہے، اور اس میں انسانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. میں حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ یہ جو پورا طریقہ ہے، یہ جو اگنورنس ہے اور یہ جو ہمارا نقصان ہے، اس کو ختم کیا جائے. ان سب لوگوں کو زر مبادلہ زر تلافی دیا جائے اور سیکیورٹی کو بہترین کیا جائے اور ان کو محفوظ کیا جائے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.